اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک طاقتور سلطنت کا سربراہ اپنے ہی سب سے کامیاب گورنر کے بیٹے کو ایک عام سے غیر مسلم شہری کے سامنے سزا کے لیے کھڑا کر دے؟ آج کل کے دور میں جہاں سفارش اور طاقت بولتی ہے، وہاں 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ آج کی کہانی ہمیں مصر کی تپتی دھوپ سے مدینے کی کچی گلیوں تک لے جائے گی، جہاں تاریخ کا وہ سبق چھپا ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ مصر میں ایک گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی۔ ایک طرف مصر کے گورنر فاتح مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، اور دوسری طرف ایک عام قبطی غیر مسلم شہری۔ جب قبطی کا گھوڑا آگے نکلا تو گورنر کے بیٹے کو اپنی انا پر چوٹ محسوس ہوئی۔ اس نے طیش میں آ کر قبطی کو کوڑا مارا اور بڑے تکبر سے کہا، یہ لو اور یاد رکھنا، میں معززین کا بیٹا ہوں۔ وہ غریب شہری خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کا دل زخموں سے چور تھا۔ اسے لگا کہ ایک طاقتور کے سامنے اس کی فریاد کون سنے گا۔ لیکن پھر اسے کسی نے بتایا کہ مدینے میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کے لیے انصاف سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں۔ وہ شخص مہینوں کا سفر طے کر کے پیروں میں چھالے لیے مدینے پہنچا۔ وہاں اسے کوئی پروٹوکول، کوئی پہرے دار یا عالی شان محل نظر نہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص درخت کے سائے میں خاک پر سر رکھ کر سویا ہوا ہے۔ لوگوں نے بتایا یہی وقت کا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قبطی نے اپنی داستان سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ ان کی رگیں فاروقی پھڑکنے لگی۔ آپ نے فوراً مصر کے گورنر کو پیغام بھیجا، جیسے ہی میرا یہ خط ملے اپنے بیٹے کو لے کر فوراً مدینے حاضر ہو جاؤ۔ ہفتوں بعد مصر کے نامور گورنر اپنے بیٹے کے ساتھ دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ پورے مدینے کے لوگ جمع تھے۔ سب حیران تھے کہ ایک غیر مسلم کی خاطر اتنے بڑے صحابی اور گورنر کو طلب کر لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبطی کو بلایا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھمایا اور گورنر کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے وہ جملہ کہا جو آج بھی عدل کی تاریخ کا سب سے روشن ستارہ ہے، اے قبطی، اٹھ اور اس معززین کے بیٹے کو ویسے ہی مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ خاموشی ایسی تھی کہ پرندہ بھی پر نہ مارے۔ سب کے سامنے ایک عام شہری نے خلیفہ کے حکم پر گورنر کے بیٹے سے اپنا بدلہ لیا۔ جب وہ فارغ ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ کہے، اے عمرو، تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا۔ گورنر مصر ندامت سے جھک گئے اور وہ غیر مسلم شہری حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ جس دین کے خلیفہ کے پاس وہ گیا ہے وہاں اسے اتنی عزت ملے گی۔ وہ پکار اٹھا، اے عمر، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا انصاف بے مثال۔ وہیں اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں پناہ لے لی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن نا انصافی پر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا کہ حکمران کی اصل طاقت اس کے ہتھیار نہیں، بلکہ اس کا وہ انصاف ہے جو امیر اور غریب، مسلم اور غیر مسلم میں تمیز نہیں کرتا۔ دوستو، اگر آپ کے دور میں بھی ہم یہی عدل قائم کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اگر اس واقعے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ عدل فاروقی کا یہ پیغام گھر گھر پہنچے۔ ایسے ہی ایمان افروز کہانیوں کے لیے آپ کے اپنے چینل گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کس عظیم ہستی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔